بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم، میں ہوں آفتاب اقبال نیوز کے ساتھ۔ یزید تو زندہ رہے گا، یہ عنوان سن کر یا پڑھ کر بہت سے مسلمین اور مومنین کو یقیناً بہت غصہ آئے گا، اور ہو سکتا ہے انہوں نے لعنتیں بھی بھیجنی شروع کر دی ہوں، اور وہ بھی بے شمار۔ یزید نے حکم دیا، حسین ابن علی علیہ السلام اگر میری حکومت نہیں مانتا، میری خلافت کا منکر ہے، میری طاقت سے نہیں ڈرتا، اس کو زندہ یا مردہ ہر حالت میں میرے حضور پیش کرو۔ پھر کیا تھا، ایک طرف ہزاروں لاکھوں کی فوج تمام جنگی ساز و سامان سے لیس، طاقت کے نشے میں چور اپنے سپہ سالار کے ساتھ 72، جی ہاں صرف 72 نفوس بے سر و سامان کو کچلنے نکل پڑے۔ امام علی مقام، میرے عظیم امام علی مقام حسین علیہ السلام، تمام اہل بیت و اصحاب شہید ہوئے، لیکن سپہ سالار کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ حکم ہوا، سپاہیوں، امام کے گھر کی مستورات جو خیموں میں ہیں چڑھ دوڑو، خیموں کو نیست و نابود کر دو، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر دو، اور پھر امام علی مقام کے گھر کی مقدس خواتین جن میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب شامل تھیں کو شام تک کا تکلیف دہ سفر کروایا گیا، پابند سلاسل کیا گیا، بیڑیاں ڈالی گئیں اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ امام علی مقام کا سر بھی ساتھ ہی نیزے کے اوپر چڑھا کر پیش کیا گیا۔ یزید یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا، اپنے سپہ سالار کو شاباش دی، اور سپہ سالار اور دوسرے سپاہیوں نے درباریوں سے مل کر یزید کو یقین دلا دیا کہ آپ کے دشمن کو مکمل کچل دیا گیا ہے، مکمل صفایا کر دیا گیا ہے، اور شاید یہ بھی کہا گیا ہو، یزید تیرے جانثار بے شمار بے شمار۔ اسی طرح فرعون کو بھی کہا گیا تھا، فرعون تیرے پیروکار بے شمار بے شمار۔ یزید کو جب یہ یقین ہو گیا کہ اس کے دشمن کا مکمل صفایا ہو گیا، اور یزید کو یہ یقین دلا دیا گیا کہ یزید اب تو صرف تو ہے، تو زندہ رہے گا، کہ اب تو صرف ایک بیمار امام زین العابدین علیہ السلام اور کچھ مستورات ہیں، اور وہ بھی پابند سلاسل۔ لیکن پھر یزید مر گیا، اپنی تمام تر طاقت کے باوجود فنا ہو گیا، اور سپہ سالار کا نام و نشان نہ رہا، سب ذلت کی موت مر گئے۔ امام زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے۔ وہ بھی مسلمان کہلاتے تھے جو مسلمان امام علی مقام علیہ السلام کے نانا کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے، لیکن پھر یزید کی سنت کو نبھانے کے لیے ہر دور میں یزید پیدا ہوئے۔ نام کچھ ہو، کام بالکل ہو بہو یزیدوں والا ہے۔ آج بھی وہ طاقت کے نشے میں چور ہیں، آج بھی بے سر و سامان لوگوں پر لشکر کشی ہے، آج بھی چادر و چار دیواری کی حرمت ویسے ہی پامال کی جا رہی ہے۔ یزید اور اس کے حواریوں کو آج بھی یہ غلط فہمی ہے کہ طاقت ان کے ساتھ ہے، لشکر ان کے بڑے مضبوط ہیں، منصف آج بھی یزید کے دور کی طرح بکے ہوئے ہیں، سپاہی آج بھی عزتوں کو پامال اور معصوموں پر زمین تنگ کر رہے ہیں۔ آج بھی یزید و یزیدی قوتوں کو ظلم ہے کہ ہم نے مخالفین کو کچل دیا، صفایا کر دیا۔ انہوں نے ہماری طاقت کو کیوں نہیں مانا، ہماری سپرمیسی کو کیوں چیلنج کیا، ہمارے حکم پر عمل کیوں نہیں کیا۔ دیکھو، ہم نے تمہاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اٹھا لیا، ہم نے چادر اور چار دیواری کی عصمت پامال کی، ہم نے بیماروں، بوڑھوں اور جوانوں کو قید کر لیا، پتہ لگا ہماری طاقت کا۔ اور پھر آواز آئی، یزید ابھی زندہ ہے، کوئی ہے جو سامنے آئے، کوئی ہے
جو مقابلہ کرے اور پھر بہت زیادہ آوازیں نہ پا کر یزید نے کہکا لگایا اور بلند آواز میں کہا یزید تو زندہ رہے گا۔ وقت جیسے 61 ہجری میں کربلا میں نہیں تھما تھا، آج بھی نہیں تھمے گا۔ سچے خالق و مالک کا وعدہ ہے، حق زندہ رہے گا۔ حق کو مٹانے والے بہت ہوں گے، وہ اپنی طاقت کے نشے میں اس بدگمانی میں رہیں گے کہ وہ غالب آ گئے، لیکن زندہ حق رہے گا، چاہے اکیلا ہو، 72 نفوس ہوں یا آج کی طرح سہم عوام۔ غلام بنانے کا شوق جس کو بھی ہوا وہ مٹ گیا۔ اللہ کے آخری پیغمبر نے فرمایا تھا، انسانوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنم دیا ہے، تم غلام بنانے والے کون ہو؟ آزادی، انسانوں کی اسی آزادی کا نعرہ محمد علی جناح جو قائد اعظم بنے تھے نے بھی لگایا، اور پھر اسی مہینے، اس اگست کے مہینے کی 14 تاریخ تھی جب ہم آزاد ہوئے۔ محمد علی جناح ایک نحیف سے، بغیر طاقت کے مگر حق پر کھڑی شخصیت تھے۔ انہیں بھی بہت ڈرایا دھمکایا گیا، لیکن پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد پھر وہ قابض ہو گئے جنہوں نے انسانوں کو غلام بنانا شروع کیا، کیونکہ وہ انگریزوں کے تربیت یافتہ تھے۔ کتنی عجیب کہانی ہے اہل کربلا اور اہل پاکستان کی، کہ وہاں پر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں نے مسلمانوں پر لشکر کشی اور چڑھائی کی اور اپنی دانست میں سب کچھ مٹا دیا، اور آج بھی اپنے ہی اپنوں کو مٹانے پر لگے ہیں۔ پاکستانی اپنوں کے ہاتھوں مفتوح ہیں۔ بولنا سب سے بڑا جرم ہے۔ وہ ڈاکٹر قدیر خان جو قائد اعظم کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے محسن نے آج کی طرح مجبور کیے گئے لوگوں کی طرح پریس کانفرنس کرنے کے کچھ عرصے کے بعد کہا تھا، پاکستانی قوم کے لیے کبھی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اپنے محسنوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ ہم شرمندہ ہیں قائد اعظم، ہم شرمندہ ہیں فاطمہ جناح، ہم شرمندہ ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر، اور ہم شرمندہ ہیں آج ہر پابند سلاسل اور قیدی سے کہ ہم آج بھی اپنے محسنوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا حوصلہ نہیں رکھتے، کیونکہ آج کا یزید 61 ہجری کے یزید سے بھی زیادہ بے رحم اور حسینی آوازیں چند اور قید ہیں۔